اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ سورت کا نام ہے سورۃ الصافات۔ مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 56۔ سورۃ الانعام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ترتیب مصحفی میں اس کا نمبر ہے 37۔ 36 صورتیں اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں۔ ما سبقہ صورت کے ساتھ ربط اور جوڑ یہ ہے کہ ما سبقہ صورت کے اندر سورج اور چاند اور ستاروں کی کمزوری اور عاجزی بیان کی گئی۔ اس صورت کے اندر اللہ کے چنے ہوئے بندوں کی کمزوری کا بیان ہوگا۔ پہلی صورت کے اندر یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا کہا گیا کہ جب قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے سارے اپنی قبروں سے، تو یہ اٹھتے ہی کہیں گے ہمیں اپنی خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا ہے۔ اس صورت کے اندر ان کا انکار کے ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ ما سبقہ صورت کے اندر ان کی یہ حالت ذکر کی گئی تھی کہ یا ویلنا من بعثنا، ادھر کہا جائے گا یا ویلنا ھذا یوم الدین، ہائے افسوس افسوس، یہی ہے وہ کون سا دن؟ انصاف کا دن، بدلے کا دن۔ صورت ممتاز ہے ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے ساتھ۔ یہ صورت ممتاز ہے ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنے کے ساتھ۔ یہ صورت ممتاز ہے اس تذکرے کے ساتھ کہ ابراہیم علیہ السلام جاء ربہ بقلب سلیم، اپنے رب کے ساتھ کے پاس سالم دل لے کر آئے۔ سورت کا دعویٰ اور خلاصہ یہ ہے عجز المصطفین، کہ اللہ کے برگزیدہ بندے عاجز ہیں، اور نفی شرک فی التصرف، یعنی عجز المصطفین کا بیان کس لیے ہوگا؟ نفی شرک فی التصرف کے لیے۔ تین مرتبہ فرشتوں سے اور 7 مرتبہ انبیاء سے، یعنی فرشتے بھی متصرف نہیں ہیں
مختار کل نہیں ہیں اور انبیاء بھی۔ آؤ، والصافات صفا، شاہد ہیں وہ فرشتے جو صف باندھتے ہیں۔ صف باندھنا قسم کا معنی بھی اگر کرو گے تو قسم کو پھر کس کے معنی میں لو گے؟ شاہد کے معنی میں۔ تو معنی کیا کرو گے؟ والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھتے ہیں۔ صف باندھنا۔ فالزاجرات زجرا، پس ڈانٹتے ہیں ڈانٹنا۔ فالزاجرات، پس ڈانٹنے والوں کی، زجرا جھڑک کر ڈانٹ کر۔ فالتالیات ذکرا، پس پڑھنے والے فرشتوں کی، ذکرا نصیحت کو۔ ان الہکم لواحد، کہ بے شک تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ رب السماوات والارض، رب ہے آسمان و زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ ورب المشارق، اور رب ہے مشرقوں کا۔ صفات بیان کی جا رہی ہیں فرشتوں کی، ان کی عاجزی ہے، جن کو تم نے اللہ کی بیٹیاں اور متصرف اور شفیع قہری سمجھ رکھا ہے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ رب کے حضور صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ کی حکم کی بجا آوری کے لیے کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ صف بستہ، صف باندھے کھڑے ہوتے ہیں۔ فالزاجرات، پس قسم ہے، شاید ہیں وہ فرشتے جو ڈانٹتے ہیں جھڑک کر۔ اب ایک معنی ہے ڈانٹتے ہیں کس کو؟ مشرکوں اور کافروں کو ان کی روح قبض کرتے وقت، جیسا کہ سورہ انعام آیت نمبر 93 اور سورہ نحل آیت نمبر 28 میں ہے کہ جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے تو انہیں ڈانٹ پلائی جائے گی، ڈانٹیں گے کہ نکالو اپنی جانوں کو، آگے تم نے کدھر جانا ہے؟ رسوا کن عذاب کی طرف جانا ہے۔ فالتالیات فالزاجرات زجرا، جو ڈانٹتے ہیں جھڑک کر۔ ڈانٹنے سے مراد ہانک کے لے کے جانا بھی ہے، یعنی جو فرشتے بادلوں کو، ہواؤں کو لے کر چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ فالتالیات ذکرا، وہ فرشتے گواہ ہیں، ان فرشتوں کی قسم جو نصیحت پڑھتے ہیں۔ کون سی نصیحت پڑھتے ہیں؟ اب ذکر مفسرین فرماتے ہیں ڈالتے ہیں نصیحت کس کو؟ یعنی مومنوں کے دل میں اچھی بات، نصیحت کی بات ڈالتے ہیں، جس کو کہتے ہیں دل میں اچھی بات ڈالنا۔ کیونکہ یہ مسئلہ علماء کے مابین بڑا زیر بحث رہا ہے کہ آیا فرشتے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو فرمایا کہ فرشتوں میں جبریل کرتا ہے، کر سکتا ہے، جبریل کے سوا کوئی فرشتے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ قرآن کی تلاوت کرنا یہ صرف انسانوں کا خاصہ ہے، یہ فضیلت اور انعام اللہ نے انسانوں کو دیا ہے۔ تو اب اس آیت کا معنی وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈالنے والے ہیں نصیحت کو، پڑھتے ہیں نصیحت کی بات کو، ٹھیک ہے نا؟ اور دلیل کہ وہ خود تلاوتیں کرتے تو تمہاری تلاوت سننے کے لیے ان کو آسمانوں سے اترنے کی، آنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جب قرآن کی تلاوت اور مجلس ہوتی ہے تو آسمانوں سے فرشتے سننے کے لیے اتر کر آتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ بہرحال ذکر کر دیا میں نے، ان الہکم لواحد، یہ جواب قسم ہے۔ تین چیزوں کو، تین صفات کو فرشتوں کے
گواہ بنایا کس پر کہ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا الہ ایک ہی ہے، رب السماوات والارض، رب ہے آسمان و زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ورب المشارق، اور رب ہے مشرقوں کا۔ مشارق، قرآن کا یہ قاعدہ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ کبھی ضدین میں سے دو چیزیں آپس میں ضد ہوں تو ایک کو ذکر کر کے دوسرے کو اس پہ کیا کر دیا جاتا ہے، قیاس کر دیا جاتا ہے، وہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو آپ کیا مطلب لوگ آیت کا کہ وہ رب المشارق والمغارب، ٹھیک ہے، جو رب ہے مشرقوں کا اور مغربوں کا۔ اب آپ کہیں گے مشرق تو ہم ایک ہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایک مشرق ہے، مشارق سارے مشرقوں کا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں ہر دن کے لیے الگ مشرق ہے، یعنی سورج ہر دن نئی نئی منزل پہ کیا ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، اور یہ منزلیں بدلتے بدلتے جاتا ہے، 365 منزلیں تبدیل کرتا ہے۔ کتنی منزلیں؟ تو پھر کیا بنتا ہے، پورا ایک سال بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب سورج تک کے ساتھ تعلق ہے تو معنی کرو گے کہ ہر دن کا مشرق کیا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، تو جمع ذکر کر دیا، رب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، بے شک ہم نے مزین کیا ہے آسمان کو، آسمان دنیا کو۔ آسمان دنیا اس لیے کہا کہ ایک تو نظر یہ آتا ہے، دنیا والوں کو یہ آسمان نظر آتا ہے تو اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے۔ اوپر والے آسمان ہمیں نظر بھی نہیں آتے اور وہاں چاند سورج اور ستاروں کی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا مزین کیا ہم نے آسمان دنیا کو بزینت الکواکب، ستاروں کی زینت کے ساتھ، وحفظا من کل شیطان مارد، اور حفاظت کے لیے ہر سرکش شیطان سے۔ ستاروں سے آسمان بھی مزین ہے اور شیطان بھی مارے جاتے ہیں۔ جب شیاطین اوپر جاتے ہیں تو ان کو سننے نہیں دی جاتی بات فرشتوں کی، ہاں اگر کوئی چھپ کے بات سن لے، اکا دکا بات اس کے کان میں پڑ جائے اور وہ بات لے کر بھاگنا چاہے چوری کے ساتھ تو پیچھے سے انگارہ لگتا ہے اور اسے جلا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا لا یسمعون، وہ کان نہیں لگا سکتے، الی الملأ الاعلی، عالم بالا کی مجلس کی طرف۔ ملا مجلس کو کہتے ہیں، الاعلی عالم بالا کی، یعنی اوپر کے آسمانوں سے اوپر کی مجلس کی طرف وہ کان نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے۔ فرمایا لا یسمعون الی الملأ الاعلی، وہ کان نہیں لگا سکتے الی الملأ الاعلی، عالم بالا کی مجلس کی طرف، ویقذفون، اور وہ مارے جاتے ہیں، پھینکے جاتے ہیں، من کل جانب، ہر طرف سے، دحورا، بگانے کے لیے۔ کس کے لیے؟ یعنی ہر طرف سے ان کے اوپر جو ہے شعلے برستے ہیں، سمجھ آئی؟ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ، اور وہ پھینکے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، من کل جانب، ہر جانب سے، دحورا، کس کے لیے؟ بگانے کے لیے۔ آگے وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دائمی ہمیشہ، إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ، مگر جو چوری کر لے، اچک لے، الخطفۃ، بات چوری سے۔ اگر کوئی جن، پہلے تو سننے دی نہیں جاتی بات، اگر کوئی اچک لے، خطف جانتے نا یہ، ٹھیک ہے نا، جیسے یخطفو ابصارہم، اچک لے، ٹھیک ہے نا، تیزی سے کوئی بات اٹھا لے سن کر، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو پیچھے لگتا ہے اس کے شِهَابٌ ثَاقِبٌ، انگارہ چمکنے والا۔ کیسا؟ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، انگارہ چمکتا ہوا۔
فاستفتہم پس پوچھ ان سے اہم اشد خلقا ام من خلقنا، کیا یہ زیادہ سخت ہیں پیدا کرنے میں، ام من خلقنا یا وہ جن کو ہم نے پیدا کیا ان کے علاوہ، یہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے انسانوں کا یا ان کے علاوہ جو اتنی بڑی بڑی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے۔ ظاہر بات ہے آپ یہی کہیں گے کہ ان کا پیدا کرنا کیا ہے، زیادہ مشکل ہے۔ تو جب جس کو تم زیادہ مشکل سمجھتے ہو رب کے لیے وہ بالکل بھی مشکل نہیں، تو جس کو تم آسان سمجھتے ہو اس کے مقابلے میں ان کو پیدا کرنا رب کے لیے کیا مشکل ہوگا۔ سمجھ آ رہی؟ فرمایا فاستفتہم پس پوچھ ان سے اہم اشد خلقا، کیا وہ زیادہ سخت ہیں پیدا کرنے میں، ام من خلقنا یا وہ جن کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ اور ان کو کس سے پیدا کیا؟ فرمایا انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا ہے چپکنے والی مٹی سے۔ کس سے؟ ہاں، چپکنے والی مٹی سے۔ وہ کون سی تھی؟ یعنی گارا ہوتا ہے جس کو گوندا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر دیوار کو لیپا جاتا ہے، وہ چمٹتی ہے۔ تو مانا کرو انا خلقناہم، بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو من طین لازب، چپکنے والی مٹی سے، بل عجبتا، بلکہ آپ تعجب کرتے ہیں ان کے انکار سے۔ آیت کا معنی کرو، بل عجبتا، بلکہ میرا پیغمبر آپ تعجب کرتے ہیں ان کے انکار سے، وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مذاق کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ اتنے دلائل کے باوجود آپ ان کے انکار سے آپ کو تعجب ہے، کہ تعجب کی بات ہے، کیوں نہیں مانتے؟ اور ان کی حالت کیا ہے؟ وَيَسْخَرُونَ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں آپ کا۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب ان کو نصیحت کی جائے تو لا يذکرون، نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب دیکھتے ہیں کوئی نشانی، کوئی آیت، تو یستسخرون، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یستسخرون، کیا اڑاتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں۔ وقالوا، اور کہتے ہیں ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا۔ اذا متنا، یہ ان کا انکار ہے، یہ استفہام انکاری ہے، کیا ہے؟ یعنی اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکننا، اور ہو جائیں گے ہم ترابن، مٹی، وعظامن، اور ہڈیاں، یعنی گوشت مٹی ہو جائے گا اور ہڈیاں بھی بوسیدہ، تو انا لمبعوثون، کیا ہم اٹھائے جانے والے ہیں؟ اب آباؤنا الاولون، اور ہمارے باپ دادا پہلے، ان کو بھی اٹھایا جائے گا۔ قل، کہہ دیجئے، نعم، جی ہاں، وانتم داخرون، اٹھائے بھی جاؤ گے اور تم ذلیل بھی ہوگے۔ کیا ہوگے؟ ہاں، یہ بھی یاد رکھ لو، اٹھائے بھی جاؤ گے، وانتم داخرون، اور تم کیا ہوگے؟ ذلیل ہوگے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر کہا کیسے اٹھائے جائیں گے، تو اس کیفیت کو دیکھو۔ فرمایا پس بے شک ہوگی وہ قیامت زجرۃ واحدہ، ایک ہی جھڑک۔ کیا؟ ایک جھڑک ہوگی۔ یہ پیچھے لفظ گزرا ہے نا، فَالزَّاجِرَاتِ زجرا، ٹھیک ہے، پس ہوگی بے شک وہ ایک ہی جھڑک۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، پس یکا یک وہ دیکھ رہے ہوں گے، بس ایک گڑز ہوگی، ٹھیک ہے نا، جھڑک، سارے اٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے، دیر میر نہیں لگے گی۔ آگے فرمایا وقالو، اور یہ کہیں گے، ہائے افسوس، یا ویلنا، ہائے افسوس، ھذا یوم الدین، یہ ہے بدلے کا دن۔ ہاں، یہ ہے وہ دن، سورت کی شروع ہی سے تو اس کو چلایا تھا، مالک یوم الدین، قرآن کے آغاز سے۔ تو جب اٹھیں گے دیکھ کے کہیں گے ہائے افسوس، ھذا یوم الدین، یہ ہے فیصلے کا دن، جزا کا دن،
ھذا یوم الفصل، تو کہا جائے گا کہ یہ ہے فیصلے کا دن، الذی کنتم بہ تکذبون، وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے، یہ وہی دن ہے۔ احشر الذین ظلموا، اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، وازواجہم، اور ان کی بیویوں کو، وما کانوا یعبدون، اور ان کو جن کی وہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فاہدوہم، پر لے چلو ان کو، رہنمائی کرو ان کی، الی صراط الجحیم، کس کی طرف؟ جہنم کے راستے کی طرف۔ تو فرمایا احشر الذین، اکٹھا کرو ظالموں کو، وازواجہم، پہلا معنی کیا کیا میں نے؟ دوسرا معنی ازواجہم، ان کے ہم مشربوں کو، ہاں ہم مسلک ہم مشرب جو جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، چونکہ ازواج یہ ان کی قسم تھی، ٹھیک ہے نا، تو ان کو اور ان جیسے اوروں کو بھی اکٹھا کرو، وما کانوا یعبدون، اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے انہیں بھی اکٹھا کرو، ان کے ان معبودوں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ پھر کیا کرو؟ سائن کو سب کو لائن پہ لگاؤ، کدھر؟ الہ صراط الجحیم۔ بھئی صراط مستقیم کی طرف تو یہ آئے ہی نہیں ہے، تو اب جانا کدھر ہے؟ صراط الجحیم کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ معبودان سے مراد جن کی عبادت اللہ کے سوا کرتے تھے کون ہیں؟ وہ سرکش شیاطین، جنات، انسان، جو ان کی بندگی پر خوش اور راضی تھے، ٹھیک ہے نا۔ آگے وقفوہم، جب ان کو لے جایا جائے گا، اللہ فرمائے گا ذرا ٹھہراؤ ان کو، روکاؤ، وقفوہم، ٹھہراؤ ان کو، روکو ان کو، انہم مسئولون، بے شک یہ پوچھے جانے والے، کچھ سوال جواب کرنا ہے ان سے۔ ما لکم لا تناصرون، اتنا بڑا جتھا مدد نہیں کرتے ہو ایک دوسرے کی؟ دنیا میں تو پارٹی بازیاں کرتے تھے نا، اب اتنے اربوں اور خربوں کی تعداد میں جا رہے ہو، ٹھہراؤ ذرا ان کو، پوچھو تو صحیح نا ان سے سوال ہو۔ ما لکم لا تناصرون، کیا ہو گیا تمہیں مدد ایک دوسرے کی نہیں کرتے ہو؟ فرمایا بل ہم الیوم مستسلمون، اللہ خود ہی فرماتے ہیں کہ بلکہ آج کے دن وہ مستسلمون، سارے فرما بردار ہیں۔ کیا ہیں؟ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، سارے کیا ہیں؟ بالکل ہاں، گردن جھکائے ہوئے ہیں، سب فرما برداری کرنے والے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور متوجہ ہوں گے ان کے بعض پر، یتساءلون، سوال کرتے ہوں گے۔ کیا سوال؟ قالو، کہیں گے، انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، بے شک یہ چھوٹے اپنے لیڈروں سے کہیں گے، اپنے بڑوں سے، اپنے دوستوں سے کہیں گے، بے شک تم تأتوننا، آتے تھے ہمارے پاس، عن الیمین، دائیں طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ ہاں، تو بائیں کا ذکر نہیں کیا، قیاس کر لو نا کہ بھئی تم دائیں سے بھی آتے تھے اور تم بائیں سے بھی آتے تھے، اور تم ہمیں رائے حق سے بھٹکانے والے ہو۔ دوسرا معنی یمین کا، بے شک تم آتے تھے ہمارے پاس، عن الیمین، قوت کے ساتھ، بڑے زور دبدبے کے ساتھ ہمیں گمراہی کی طرف لے کر جانے والے۔ تیسرا معنی کرو، تم آتے تھے ہمارے پاس عن الیمین، قسموں کے ساتھ، کہ اللہ کی قسم ہے ہم حق پر ہیں، ادھر آؤ۔ سمجھ آ گئی؟ شرک کی طرف لے جاتے اور قسمیں اٹھا اٹھا کر تم آتے ہمارے پاس۔ قالو، تو وہ کہیں گے، بل لم تکونوا مؤمنین، ڈر نہ کرو زیادہ، بلکہ تم خود ہی مومن نہیں تھے۔ سمجھ آ گئی؟ قالو، وہ کہیں گے، بل لم تکونوا تؤمنون، نہیں تھے تم ایمان لانے والے، وما کان لنا علیکم من سلطان، نہیں تھا ہمارے لیے تمہارے اوپر کوئی زور غلبہ۔
کون سا رسیوں سے باندھ کر ہم تم اپنے پیچھے تمہیں لگا کر گمراہ کیا ہے ہاں؟ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم قوم تھے سرکش، فحق علینا، پس ثابت ہو گیا ہم پر، قول ربنا، ہمارے رب کا قول۔ کون سا قول؟ او بھائی عذاب والا فیصلہ، عذاب کا ہم پہ ثابت ہو گیا ہے۔ انا لذائقون، بے شک ہم چکھنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، رب کا فیصلہ ہو گیا، ادھر بحث کرنے کی ضرورت نہیں، تم بھی چکھنے والے اور ہم بھی چکھنے والے ہیں۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ، آخر میں اعتراف بھی کریں گے، اعتراف بھی کر جائیں گے، ان کو چپ کرانے کے بعد کہیں گے ہاں بات تو ٹھیک ہے، ہم خود بھی گمراہ تھے تو تمہیں بھی کیا کرتے رہے، گمراہ کرتے رہے۔ کہیں گے فَأَغْوَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تمہیں گمراہ کیا، اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، بے شک ہم کیا تھے، ہاں۔ تو وہ لیڈران، جتنے بھی گمراہ لیڈران ہیں، اپنے ماتحتوں سے کہیں گے کہ ہم گمراہ تھے تو تمہیں بھی گمراہی پر لگا دیا۔ کئی مرتبہ اس قسم کی آیتیں گزر چکی ہیں۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، پس بے شک وہ آج کے دن عذاب میں مشترکون، سارے مشترک ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ ہاں یہ نہیں ہے لیڈر کے لیے ذرا اسپیشل قسم کا کمرہ بناؤ نا، ٹھیک ہے نا، کیا خیال ہے؟ جہنم میں وی آئی پی قسم کی جہنم ان کے لیے بناؤ، یہ لیڈر رہا ہے، نہیں نہیں، سب کیا ہوں گے؟ فی العذاب مشترکون، عذاب میں شریک ہوں گے۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، بے شک ہم ایسے ہی کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، ان کی حالت کیا تھی؟ انہم، بے شک یہ، ٹھیک ہے نا، کانوا اذا قیل لہم، تھے جب کہا جاتا، لہم ان سے، لا الہ الا اللہ، کہ کوئی الہ نہیں الا اللہ مگر اللہ، تو یستکبرون، یہ کیا کرتے تھے؟ یہ تکبر کرتے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صفا کی پہاڑی سے یہی صدا لگا رہے تھے۔ انہوں نے پہلے دن ہی لہو لہان کیا، عکاظ کی منڈی میں زخمی کیا، طائف کے بازار میں پتھر مار کے خون میں رنگین کیا، ٹھیک ہے نا، مکے کے چوک میں، حرم میں۔ کیا کہتے تھے اللہ کے پیغمبر ان سے؟ یہی کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ، تو یستکبرون، یہ تکبر کرتے تھے، وَيَقُولُونَ، اور کہتے تھے، أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم چھوڑنے والے ہیں اپنے آلہہ کو، لِشَاعِرٍ مجنون، ایک شاعر دیوانے کی وجہ سے، کیا ہم ایک شاعر اور دیوانے کے کہنے سے اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ استفہام انکاری ہے، یعنی یہ ہو سکتا نہیں۔ آگے، بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ آیا پیغمبر حق کے ساتھ، وصدق المرسلین، اور تصدیق کی کس کی؟ رسولوں کی۔ کس کی ہے؟ رسولوں کی تصدیق کی ہے۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم چکھنے والے ہو دردناک عذاب کو، وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تم نہیں بدلہ دیے جاؤ گے مگر اس کا جو تم عمل کرتے تھے۔ الا عباد اللہ، الا بمانے لیکن کے، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ کے بندے، المخلصین، جو خالص کیے ہوئے ہیں، جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کیا ہے، اولئک، تو یہی لوگ ہیں، لہم رزق معلوم، ان کے لیے روزی ہے معلوم، جانی ہوئی۔ کیا؟ یعنی ان کے لیے جانی پہچانی کیا ہے؟ کدھر جانی ہوئی؟ بھائی اتنے قرآن میں تم پیچھے سے نہیں پڑھتے آ رہے ہو، کیا خیال ہے؟ فرمایا ان کے لیے روزی ہے معلوم، جانی ہوئی، فواکہ، میوے ہیں، وہم مکرمون،
اور وہ عزت کیے ہوئے ہوں گے، معزز ہوں گے۔ وہم مکرمون کا معنی کرو، وہ کیا ہوں گے؟ معزز ہوں گے۔ فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ علی سرر متقابلین، تختوں پر ہوں گے متقابلین، آمنے سامنے، تختوں پر متقابلین، آمنے سامنے ہوں گے۔ یطاف علیہم بکأس، پھیرے جائیں گے ان کے اوپر، یطاف طواف سے پھیرے جائیں گے، گھمائے جائیں گے ان پر، بکأس پیالہ، پیالے من معین، بہتے چشمے کے، ٹھیک ہے نا؟ کس کے؟ معین، بہتا ہوا چشمہ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یا بہتے پانی کے، بہتے شراب کے۔ اور وہ کیسا ہوگا؟ فرمائے بیضاء، سفید رنگ کے، وہ بہتا ہوا چشمہ سفید رنگ کا ہوگا۔ لذت للشاربین، لذیذ ہوگی وہ شراب یا وہ پانی، لذت دے گی للشاربین، پینے والوں کے لیے۔ تو پھیرے جائیں گے، یعنی یہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے، خدام، غلمان، حوریں، تشتوں میں کیا لیے ہوئے؟ پیالے لیے ہوئے ہاتھوں میں، ان پر گھومیں گے جی، ٹھیک ہے نا؟ آپ آواز دیں گے بھائی ادھر لے آؤ، ادھر لے آؤ، کیا خیال ہے؟ تو وہ آپ کے سامنے، اور وہ غلمان اور نوکر کیا ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے کأنہم لؤلؤا منثور، گویا کہ وہ کیا ہیں؟ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ اس انداز کے نوکر اور خادم ان کی خدمت میں لگے ہوں گے۔ آگے، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ تو آپ کہیں گے جنت میں شراب پئیں گے تو پھر ایک دوسرے کے سر توڑ دیں گے پیالے مار مار کے کہیں، جیسے دنیا میں؟ فرمایا نہیں نہیں، یہ گند ہے، گند کی بات نہیں کی جا رہی، یہ اس پاکیزہ مشروب کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ پی کر، لا فیہا غول، نہیں ہوگی اس جنت میں غول، کیا چیز؟ کوئی درد سر، کیا نہیں ہوگا؟ درد سر نہیں ہوگا، یعنی نشہ نہیں ہوگا۔ ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے، ایک معنی، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسرا معنی ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ وہ اس سے ینزفون، مدہوش کیے جائیں گے، یعنی نشے میں بے ہوش بھی، ہاں، نہ درد سر ہوگا، نہ بے ہوش کیے جائیں گے، مدہوش کیے جائیں گے۔ آگے، وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور ان کے پاس ہوں گی قاصرات الطرف، نگاہیں نیچے رکھنے والی، عین، بڑی بڑی آنکھوں والی بیویاں، حوریں۔ وَعِندَهُمْ، اور ان کے ہاں، قاصرات الطرف، نگاہیں نیچے رکھنے والی، عین، کیسے؟ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ انڈے ہیں چھپا کر رکھے ہوئے، کیا ہیں؟ گویا کہ وہ انڈے ہیں چھپا کر رکھے ہوئے، چھپا کر رکھے، ان سے پہلے نہ کسی نے ان کو دیکھا ہوگا اور نہ ہی چھوا ہوگا۔ لم یطمثہن قبلہم انس ولا، ہاں، صرف انہی کے لیے چھپا کر پیک شدہ ہوں گی ان کے لیے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پس متوجہ ہوں گے ان کے بعض پر سوال کرتے ہوں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، تو ان جنتیوں میں سے ایک کہے گا، اِنِّی کَانَ لِی قَرِینٌ، بے شک میرا ایک دوست تھا، ہم نشین، میرا بھی ایک دوست تھا دنیا میں، ٹھیک ہے نا؟ آج وہ نظر نہیں آ رہا جی، اور مجھے بھی کہتا تھا کیا تو یہ مانتا ہے جب بندہ مر جائے گا، مٹی ہو جائے گا، قیامت کو اٹھایا جائے گا؟ مجھ سے یہ پوچھتا بھی تھا، میں نے کہا میں تو مانتا ہوں، آج وہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ فرمائیں گے دیکھنا چاہتے ہو، جھانکنا چاہتے ہو، دیکھو نا وہ پڑا ہوا ہے نیچے جہنم میں،
سمجھ آ گئی؟ ذرا الفاظ دیکھو قرآن کے. فرمایا قال قائل منہم، کہے گا کہنے والا ان سے کہ انی کان لی قرین، بے شک میرا ایک دوست تھا، یقول جو کہتا تھا اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِین، کیا بے شک تو تصدیق کرنے والا ہے اس بات کی، اَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے ہم مٹی، وَعِظَامًا اور ہڈیاں، اِنَّا لَمَدِینُونَ، تو کیا ہم بدلہ دیے ہوئے ہوں گے، بدلہ دیے جانے والے ہوں گے. یعنی یہ مشرک آ کر اس مومن موحد سے پوچھتا تھا، او بھائی تو بھی یہ باتیں ماننے لگ گیا ہے کہ مریں گے پھر زندہ کیے جائیں گے قیامت کو، اور پھر ہمیں کیا دیا جائے گا؟ جزا، سزا، بدلہ دیے جائے گا. قالا، ہاں تو فرشتہ کہے گا یا اللہ فرمائیں گے حل انتم مطلعون، کیا تم مطلع ہونے والے ہو، جھانک کر دیکھنے والے ہو؟ تو فطلع، پس وہ جھانک کر دیکھے گا، فرآہ، تو دیکھے گا اس اپنے ساتھی کو، فی سواء الجحیم، جہنم کے درمیان میں، ٹھیک ہے نا، وسط جہنم میں اس کو دیکھے گا. اور دیکھ کر کیا کہے گا؟ کہے گا قالا، تو یہ جنتی کہے گا تاللہ، اللہ کی قسم ہے، ان کتا، بے شک قریب تھا، کہ لتردین، لتردین، کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا. شکر ہے دنیا میں تیری باتوں میں نہیں آ گیا، قریب تھا کہ تو مجھے کیا کر دیتا، روزانہ آ کے ایسی ایسی باتیں کرتا کہ قریب تھا کہ تو مجھے قرآن سے، دین سے کیا کر دیتا، ہاں ہٹا دیتا اور میں ہلاک ہو جاتا. فرمایا وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّی، اگر نہ ہوتی رب کی نعمت میرے رب کی، لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، تو البتہ ضرور میں بھی ہوتا حاضر کیے ہوئوں میں. کن میں؟ ہاں آج جو یہ جکڑے ہوئے حاضر کیے گئے جہنم میں، تو اگر رب کی نعمت فضل نہ ہوتا تو میں بھی ہوتا ان حاضر کیے ہوئوں میں. تو آپ سے کہتا ہوں کہ یہ ہم پر رب کا فضل ہے، رب کا فضل نہ ہوتا اللہ جانے پتہ نہیں کس قبر کے مجاور ہوتے ہم اور آپ. جی کیا خیال ہے؟ کس جگہ سے اٹھایا، کدھر لے کے آیا؟ ادھر قرآن کے سامنے بٹھائے، ادھر نہ بیٹھے تھے، ادھر کیا پتہ میں ادھر بیٹھا ہوتا ہے قوال بن کے اور تم سارے میں تاڑیاں مار دے. تو یہ مالک کا کیا ہے؟ فضل ہے اور احسان ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اللہ، کچھ بھی دنیا میں نہ ملے، کچھ بھی. تاریخ میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بندوں پہ آپ سختی بہت کرتے ہیں، اتنے احکامات میں جکڑ دیتے ہیں. فرمایا موسیٰ ذرا ایک نظر دیکھیے میں نے تیار کیا رکھا ہے ان کے لیے. جب ایک جھلک دکھائی جنت کی، فرمایا اب بتاؤ سختی ہے؟ فرمایا اللہ اگر تو دونوں ہاتھ کاٹتے اور دونوں پاؤں بھی کاٹتے اور اندھا اور بہرا کر دے اور بندہ ساری زندگی زمین پہ ٹائر کی طرح یوں رینگتا ہی رہے اور مرنے کے بعد یہ مقام دے دے تو اللہ تو نے کوئی سختی نہیں کی. اور اگر دنیا کی ہر نعمت دے دے، پھر جہنم کا نظارہ کروایا، فرمایا دنیا کی ہر نعمت دے دے لیکن مرنے کے بعد یہ ٹھکانہ بنا دے تو سمجھو کچھ بھی اس کو دنیا میں. تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے. آگے لولا نعمت ربی لکنت من المحضرین افما نحن بمیتین، کیا پس نہیں ہے ہم بمیتین، مرنے والے. یہ استفہام تقریری ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ مخاطب کو اقرار کروانا ہے. کس بات کا؟ یعنی کیا ایسا نہیں ہے ہم مرے نہیں تھے دنیا میں اور اب دنیا میں وہی پہلی مرتبہ جو موت آنی تھی آ گئی، اب ہم پہ موت نہیں آئے گی؟ کیا یہ سچ نہیں ہے؟
تو ظاہر بات ہے سچ ہے وہ اقرار کرے گا. لفظ پہ غور کرو. افما نحن بمیتین، کیا پس نہیں ہیں ہم مرنے والے، الا موتتنا الاولی، مگر وہی پہلی موت جو ہم مر چکے اس پہ اور اب زندہ ہو کے ادھر آ چکے ہیں. وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہیں ہم عذاب دیے ہوئے. کیا یہ سچ نہیں ہے؟ تو وہ کہے گا بالکل ٹھیک ہے، پہلی موت بھی چکھ چکے، اب موت بھی دوسری نہیں آ رہی، اور عذاب بھی تم مومنوں کو نہیں دیا جا رہا، مزے میں ہو. آگے ان ہوا ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک البتہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جب یہ کامیابی تم نے دیکھ لی تو اب اللہ دعوت دیتا ہے تمہیں کیا؟ فرمائے لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اس جیسے مرتبے کے لیے عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ عمل کریں. اس جیسے مرتبے اور جنت کے لیے، مقام کے لیے فلیعمل العاملون، چاہیے کہ عمل کریں عمل کرنے والے. اذالک خیر النزلا، کیا یہ بہتر ہے مہمانی کے لحاظ سے؟ یہ جو جنت کے پیالے، میوے اور شراب طہور، یہ چیزیں بہتر ہیں مہمانی کے لحاظ سے؟ ام شجرۃ الزقوم، یا تھور کا درخت؟ کیا؟ تھور کا درخت. پشتو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ زقوم. اور تم دقا پختو کی تم سوئی زقوم. عموماً صحراؤں میں، ریگستانوں میں، خوش زمینوں میں اٹھتا ہے، ہاتھ جیسے اس کا چپڑا قسم کا پتا ہوتا ہے، اور پورے پتے کے اوپر کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں، ہر درجہ بدبودار، بد ذائقہ، اور کوئی چیز جگہ اس میں خالی نہیں ہے کہ بندہ کاٹ کے اس کو کیا کرے، سب کانٹے ہی کانٹے ہیں. اور یہ تو دنیا کا زقوم ہے. آخرت کا جو ہوگا وہ ایسا، یہ دنیا کا تو بطور سزا نہیں، یہ تو سمجھانے کے لیے نمونے کے طور پر ہے، ٹھیک ہے نا. وہاں جو ہوگا وہ جہنم کی آگ میں تہ سے نکلا ہوگا، وہ جلتا بھی نہیں ہوگا. کافروں کے لیے یہ آیت بہت بڑی آزمائش اسی لیے بنی تھی نا، کہ انہوں نے کہا جی ہمیں کہتے ہیں جہنم کی آگ اتنی سخت ہے اتنی سخت ہے، اب خود کہتے ہیں کہ اس میں ہرے بھرے درخت بھی ہوں گے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اذالک خیر، کیا یہ بہتر ہے نزولا، مہمانی کے طور پر، ام شجرۃ الزقوم، یا تھور کا درخت. انا جعلناہا، بے شک ہم نے بنایا اس زقوم کے درخت کو، فتنۃ للظالمین، آزمائش ظالموں کے لیے. انہا شجرۃ، بے شک وہ ایک درخت ہے، تخرج فی اصل الجحیم، جو نکلتا ہے وسط جہنم میں. طلعہا، اس کے خوشے گچھے پھل، کأنہ رؤوس الشیاطین، گویا کہ وہ شیطانوں کے سر ہیں. کیا ہیں؟ گویا کہ وہ شیطانوں کے سر ہیں. اس قسم کے میوے ہیں، اس کے گچھے ہیں. اب آپ کہیں گے جی یہ تشبیہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ میں سے کسی نے شیطان کا سر دیکھا ہے؟ او بھائی، شیطان کا سر تو نہیں دیکھا، لیکن ہمارے ہاں دیکھا تو ہم نے فرشتہ بھی نہیں ہے، دیکھا ہے آپ لوگوں نے. لیکن اچھی چیز، خوبصورت چیز، نفیس کو تشبیہ دیتے ہیں، پاکیزہ کو فرشتے کے ساتھ. فلاں کیا لگتا ہے؟ فرشتہ لگتا ہے. کیا فرشتہ سندے کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اور بری چیز کو کہتے ہیں فلانا ابلیس ہی ہے. کہتے یہ لوگ تشبیہات برائی میں دیتے رہتے ہیں. تو ادھر تشبیہ کس میں دی جا رہی ہے؟ ہاں، بدصورت ہونے میں. تو میوے ان کے خوشے اور گچھے اس تھور کے درخت کے، کأنہ رؤوس الشیاطین، گویا کہ وہ سر ہیں شیاطین کے. فإنہم لآکلون منہا، پس یہ ہوں گے لآکلون، کھانے والے، منہا، اس سے. فمالئون منہا البطون، پس بھرنے والے ہوں گے اس سے پیٹوں کو. کھائیں گے، پیٹ بھر کے کھائیں گے.
اپنے اپنے ٹھکانوں سے نکلیں گے نا تو تھور کھانے کے لیے جائیں گے، زقوم، بھوک اتنی سخت لگی ہوگی، ادھر جا کے جب کھا کے خوب پیٹ بھریں گے، وہ پیٹ بھرنا بھی ایک عذاب ہے، وہاں سے جب اپنے ٹھکانوں پہ پھر پہنچیں گے تو آگ اتنی لگی ہوگی، گرمی اس نے اندر اور پیاس لگا دی ہوگی، اتنی پیاس لگی ہوگی کہ اب کھولتا ہوا پانی اور پینے لگ جائیں گے۔ ذرا دیکھو قرآن کے الفاظ، فرمایا فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، پس بے شک وہ البتہ کھانے والے ہیں اس سے، ہوں گے اس سے، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پس بھرنے والے ہوں گے اس سے پیٹوں کو، ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر بے شک ان کے لیے، ثم ان لہم، پھر بے شک ان کے لیے، علیہا، اس زقوم کے کھانے پر، کھا کر آئیں گے تو اس پر، لشوبا من حمیم، البتہ ملونی ہوگی گرم پانی اور پیپ کی، ان کے لیے اس اوپر کیا ہوگی، لشوبن، البتہ ملونی ہوگی، من حمیم۔ دنیا میں آپ کھانا کھاتے ہیں، کچھ دیر گزرتی ہے، پیاس لگتی ہے، آپ پانی پیتے ہیں ٹھنڈا، ٹھیک ہے نا، کئی لوگ تو چلو کہوہ وغیرہ پی لیتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہوگا، ہاں، حمیم، کھولتا ہوا، خلط ملط، ملونی کا لفظ کیوں استعمال کیا، شوبن، مکس ہوگا، کیا ہوگا، خون اور یہ پیپ اور گرم پانی کیا ہوگا، مکس ہوگا۔ او بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی، بس اللہ محفوظ رکھے۔ فرمایا ثم ان لہم، پھر بے شک ان کے لیے، علیہا، اس کھانے خوراک پر، لشوبن، البتہ ملونی ہوگی، من حمیم، کس سے، گرم پانی اور پیپ سے، ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر بے شک ان کا پلٹ کر جانا، لوٹنا ہوگا، الی الجحیم، جہنم کی طرف۔ تو میں نے کہا یہ جائیں گے پینے کے لیے دوسری جگہ، یہ کھا کر پی کر پھر کیا ہوں گے، اپنے اپنے ٹھکانوں میں پھر آئیں گے۔ آگے، انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک انہوں نے پایا تھا اپنے آباء و اجداد کو گمراہ، فہم علی آثارہم یہرعون، پس یہ ان کے نقش قدم پر دوڑائے جا رہے تھے، کیا کیے جا رہے تھے، یہرعون، بڑی خوشی اور مستی کے ساتھ، کس کے ساتھ، خوشی اور مستی کے ساتھ اسی کے اوپر چل رہے تھے، جیسے یہ لفظ پیچھے بھی گزرا ہے اگر آپ کے ذہن میں ہو۔ لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو قوم کیسے آئی، یہرعون الیہم، ہاں، یہرعون الیہ، دوڑائے جا رہے تھے، ٹھیک ہے نا، تو مستی کی وجہ سے، شہوت کے غلبے کی وجہ سے، تو فرمایا دنیا میں انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا اور یہ ان کے نقش قدم پر، ہاں، مستی کے ساتھ دوڑائے جا رہے تھے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، تحقیق گمراہ ہو چکے ان سے پہلے اکثر اولین، پہلوں میں اکثر، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، البتہ تحقیق ہم نے بھیجے ان میں منذرین، ڈرانے والے، فانظر، پس دیکھ، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیسے انجام ہوا جو منذرین ڈرائے ہووں کا، الا عباد اللہ مخلصین، مگر اللہ کے بندے جو خالص کیے ہوئے ہوں گے وہ ان ساری چیزوں سے بچائے جائیں گے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، البتہ تحقیق پکارا ہمیں نوح علیہ السلام نے، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، پس کیا ہی اچھے ہیں ہم جواب دینے والے، سمجھ آگئی، فرمایا نوح نے پکارا ہمیں اور ہم کیا ہی اچھے جواب دینے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے نجات دی ان کو، وَأَهْلَهُ، اور ان کے اہل کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بہت بڑی مصیبت سے، بے چینی سے، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے کر دیا ذُرِّيَّتَهُ، ان کی اولاد کو، هُمُ الْبَاقِينَ، وہی باقی رہنے والے۔
اب یہاں کہا جاتا ہے کہ ان کی اولاد باقی رہی. پیچھے آپ کئی مقامات پہ پڑھ چکے ہیں کہ ان کے ساتھ اور بھی اہل ایمان تھے جن کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ وما اراک الا اتبعک ہم اراذلنا، کہ آپ کی اتباع کرنے والے رذیل ہیں، گھٹیا کمتر لوگ ہیں، ان کو نکالو. فرمایا ان کو تو محفل سے نہیں نکالتا ہوں. ادھر صرف اولاد کے بارے میں کہا کہ ذریت ہی باقی رہی. جواب یہ ہے کہ کوئی تعارض نہیں، بچے تھے اہل ایمان اور بھی ان کے ساتھ. ہاں نسل دنیا میں کن سے چلی؟ اولاد ہی سے چلی. ٹھیک ہو گیا. آگے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ، اور ہم نے چھوڑی ان کے اوپر، چھوڑ دیا ہم نے ان کے اوپر. کیا چھوڑا؟ فِي الْآخِرِينَ، پچھلوں میں، پیچھے آنے والوں میں ہم نے ان پہ چھوڑ دیا. یہ جملہ سلام علی نوح فی العالمین، کہ سلام ہو نوح علیہ السلام پر، فی العالمین، جہان میں. جہان والوں میں کیا ہو؟ عالمین میں نوح علیہ السلام پر سلام ہو. تو واقعی جب بھی نام لیتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ نوح علیہ السلام. ٹھیک ہو گیا. آگے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم بدلہ دیتے ہیں اسی طرح نیکوں کو. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک تھے وہ ہمارے مومن بندوں میں سے. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے غرق کر دیا پچھلوں کو، دوسروں کو. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ، اور بے شک انہی کے ہم نواؤں میں سے، نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے، ہم نواؤں میں سے. لَإِبْرَاهِيمُ، البتہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے. اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب وہ آئے اپنے رب کے پاس سالم دل کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ لگتا ہے قرآن نے جب بھی ذکر کیا خلیل اللہ کے ساتھ تو کئی مقامات پر کہ جو کس دل کے ساتھ آئے رب کے پاس؟ سالم کے ساتھ. قلب سلیم. قلب سلیم کس سے کیا چیز ہے؟ غیر کی شراکت سے ان کا دل بالکل کیا تھا؟ خالی تھا. رب کی محبت سے معمور تھا ان کا دل. تو پھر رب نے ان کو کیا بنایا کہ جب آپ کا دل میرے علاوہ سے خالی ہے، اور خالی کیا ہے، مال قربان کیا، بیٹا کیا کیا؟ قربان کیا. سمجھ آ گئی؟ تو سالم دل کے ساتھ آئے. فرمایا اذ قال لأبیہ، جب کہا انہوں نے اپنے باپ سے، ماں وقومہ، اور قوم سے، اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، ماذا تعبدون، کس کی بندگی کرتے ہو تم؟ کس کی بندگی عبادت کر رہے ہو؟ افکن آلہتن دون اللہ تریدون، کیا جھوٹ کے آلہہ؟ کیا افکن، یہ منصوب ہے اور مفعول بھی ہے، اور اس کا فعل مقدر نکالو کیونکہ آگے بھی فعل آ رہا ہے اور وہ اس پہلے فعل کے مقدر ہونے پر دلالت کرتا ہے. تو کیسے ہے وہ؟ یعنی تریدون افکن، اتریدون افکن آلہتا، کیا تم جھوٹ کے گڑے ہوئے الہ جو ہے اللہ کے سوا، تریدون تم چاہتے ہو. ٹھیک ہو گیا. آگے فما ظنکم، یعنی اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تمہارے جھوٹ کے گھڑے ہوئے کیا ہیں؟ الہ ہیں جن کو تم چاہ رہے ہو. فرمایا فما ظنکم برب العالمین، پس کیا گمان ہے تمہارا رب العالمین کے بارے میں؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، پس نظر کی انہوں نے، نظرتن ایک نظر، فی النجوم ستاروں میں. فقال انی سقیم، پس کہا میں بیمار ہوں. فتولوا عنہ، پس وہ لوگ پھر گئے ابراہیم علیہ السلام سے، مدبرین، پیٹھ پھیرتے ہوئے. میلہ لگنے کو تھا، لوگ جا رہے ہیں میلے پر،
ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آئے کہ آئیے ہمارے ساتھ کدھر چلتے ہیں، میلہ لگا ہوا ہے، میلے پہ چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یوں پر دیکھا کہ وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری طبیعت سقیم، میں بیمار ہوں، ٹھیک ہے۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے توریہ استعمال کیا، کنایہ استعمال کیا، ٹھیک ہے جی، یعنی ایسا لفظ استعمال کیا کہ مخاطب کچھ اور سمجھے اور کہنے والے کے دل میں کیا ہو، کچھ اور ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے خلیل نے بھی ایسا ہی کیا، چونکہ وہ مشرک کہتے ہیں ستارہ پرست اور کواکب پرست تھے، تو وہ بھی اوپر دیکھ کر ایسا کرتے تھے، تو اللہ کے خلیل نے بھی ایسے دیکھا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک توجیہ ہے، لیکن درست اور صحیح توجیہ یہ ہے کہ بھائی کوئی دلیل اس بات پر نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور بیمار یہ مطلب نہیں کہ وہی بیمار ہے جو ہسپتال میں پڑا ہوا ہے، اس کو ڈرپیں لگی ہوئی ہیں، سمجھ آ گئی؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں لیکن میری آج طبیعت انتہائی خراب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اگر میں کہتا ہوں کہ میں سقیم ہوں اور آپ کہیں کیا بولا ہے، جھوٹ بولا ہے، تو یہ مجھ سے پوچھ سکتے ہو آپ، ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ، مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہارے اس کرتوتوں کو دیکھ کر، اور واقعی کہ موحد اعظم اللہ کا خلیل اللہ کے ساتھ اپنی قوم کو شریک ٹھہراتے ہوئے دیکھے تو اس کی طبیعت پہ جو ناگواری اور خرابی آتی ہے اس میں شک ہی کوئی نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ کوئی ہماری طرح تو نہیں ہے جو جیسے لگے دے لگا رہے ہیں، ہمیں کیا ہے، سانوں کی ہے، یہ بات نہیں تھی۔ انی سقیم، میں کیا ہوں، اے سقیم النفس لشرککم، انی سقیم، اے سقیم النفس لشرککم۔ آگے فتولوا، تو قوم نہیں سمجھ سکی، وہ پھر کے چلے گئے پیٹ پھیرتے ہوئے، فراغا، تو یہ گھس گئے، اندر چلے گئے، راغن اور راغے، راغا، ہاں راغ ہے، فراغا، پس متوجہ ہوئے، الی آلہتہم، ان کے آلہہ کی طرف۔ تم جاؤ میلے پر، میں جاتا ہوں تمہارے عبادت خانے کو کباڑ خانہ بنانے، آؤ گے تو پتہ چلے گا۔ فراغ الی آلہتہم، پس متوجہ ہوئے، جال پہنچے ان کے آلہہ کے پاس، ادھر گئے تو اندر عجیب تماشا دیکھا، بت کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، کسی کے سامنے لڈو پڑے ہیں، فروٹ پڑے ہیں، حلوہ مانڈا ہیں، بہت چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے کم بختوں نے ادھر یہ دیکھیے چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں خطاب کا ایک انداز، توبیخ کا خطاب، کیا؟ توہین کرنا، اگلے کو ڈانٹنا، سمجھ آ گئی؟ غصے سے۔ تو فرمایا الا تاکلون، وہ کم بختو کھاتے نہیں ہو، مرید تمہارے سارے معبود عابدین تمہارے اتنا چیزیں رکھ کر چلے گئے، ما فقال الا تاکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ وہ کدھر بول رہے ہیں، آنے نکالے ہوئے، انہوں نے حرکت تو کر نہیں سکتے۔ فرمایا ما لکم لا تنطقون، بدبختو بول بھی نہیں سکتے ہو، کیا ہو گیا تمہیں، بول بھی نہیں سکتے ہو؟ اچھا پھر سمجھو، فراغ علیہم، پر شروع ہو پڑے ان کے اوپر، ضربن، مارنے، کیسے شروع ہوئے، مارنے لگ گئے ان کو، ضربن بالیمین، دائیں ہاتھ سے، ایک معنی شروع ہو گئے ضربن بالیمین، مارنے کس سے، دائیں ہاتھ سے، دوسرا معنی شروع ہو گئے زور سے مارنے کے ساتھ، یمین قوت کو بھی کہتے ہیں، پیچھے ابھی لفظ گزرا ہے، تم ہمارے پاس آتے تھے بڑے زور قوت کے ساتھ، تو خوب قوت اور زور کے ساتھ وار کیا، سمجھ آ گئی ہے، سٹ لگائی۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ، واقعہ پیچھے گزر چکا ہے، یہاں اختصار کیا۔ قوم جب آئی
تو حلوے شلوے تو ان کے اندر ہی ان کے سر پڑے ہوئے ہیں، ان کے ٹانگیں پڑی ہوئی ہیں، فروٹ نیچے ہے اور وہ اوپر پڑے ہوئے ہیں، ایک عجیب حالت بنی ہوئی ہے۔ بس یہ دیکھنے کی دیر ہے، سب ابراہیم خلیل اللہ کی طرف کیا ہونے لگے؟ دوڑ کر جانے لگے۔ یزفون، دوڑتے ہوئے، مانا کرو فاقبلوا، پس متوجہ ہوئے، الیہ، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، یزفون، دوڑتے ہوئے، قالا، اب بلایا گیا، تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ابراہیم علیہ السلام سے مکالمہ ہوا، اس مکالمے کے جملے سنیے۔ فرمایا اتعبدون ما تنحتون، کیا تم عبادت کرتے ان کی، تنحتون، جن کو تم گھڑتے ہو، تراشتے ہو۔ پیچھے یہ لفظ گزرا ہے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، او قوم عاد سمو، تم پتھر تراش کے پہاڑ کیا بناتے ہو؟ گھر بناتے ہو۔ تو فرمایا او کم بختو، تعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، ما تنحتون، جن کو تم تراشتے ہو، یعنی پتھر تراش کے تم نے خود ان کو بنایا، لکڑی تراش کے تم نے ان کو بنایا ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، وما تعملون اے وما تنحتون، اور جن کو تم نے بنایا ہے، جو تم تراشتے ہو۔ سمجھ آ گئی؟ یا تعملون کا یہ معنی بھی بعض مفسرین نے کیا کہ تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے عمل کو بھی پیدا کیا۔ تو پھر عقائد میں یہ بات چلتی ہے کہ اللہ بندوں کے افعال کا خالق ہے مگر کاسب نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ خالق ہے، اعمال عباد کا کاسب نہیں۔ اللہ نے خیر بھی پیدا کیا ہے، شر بھی پیدا کیا ہے، لیکن خیر پہ راضی ہوتا ہے اور شر پہ ناراض ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ، لیکن مولانا حمید الدین فراہی کہتے ہیں کہ یہاں سیاق کلام کے ساتھ مناسبت کس معنی کی لگتی ہے کہ واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، وما تعملون، اور جو تم بناتے ہو، تراشتے ہو، ان کو بھی پیدا کیا۔ قالو، تو کہنے لگے، ابنو لہو بنیانا، بناؤ اس کے لیے ایک عمارت، جلدی کرو، ایک بٹی بناؤ، تندور بناؤ، انگیٹھی، کوئی چیخا بناؤ جس میں ان کو کیا کیا جائے؟ جلایا جائے۔ ابنو لہو بنیانا، بناؤ اس کے لیے ایک عمارت، فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، پس ڈال دو ان کو دہکتی ہوئی آگ میں۔ فرمایا فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، پس ارادہ کیا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، قیدن، چال چلنے کا، تدبیر کا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، پس ہم نے کر دیا ان کو الاسفلین، نیچوں میں نیچے، سب سے نیچے کر دیا، سمجھ آ گئی؟ وہی ذلیل ہو گئے۔ وقال، اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، بے شک میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، یعنی میں ہجرت کرنے والا ہوں رب کے راستے میں، سیہدین، ان قریب وہ میری رہنمائی کرے گا۔ یہ واقعہ کدھر پیش آیا؟ یہ آیا تھا عراق کے شہر بابل میں۔ کس میں؟ عراق کا ایک شہر ہے بابل، یہ وہاں واقعہ پیش آیا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے نکالا، فرمایا اب میں یہ علاقہ چھوڑ کے ہجرت کرنے والا ہوں، کس طرف؟ شام کی طرف، فلسطین، شام کی طرف، ٹھیک ہو گیا؟ آگے، رب حبلی من الصالحین، اس وقت تک اولاد نہیں تھی، فرمایا اے میرے رب عطا کر دے مجھے لڑکا، من الصالحین، کس سے؟ صالحین سے ہو، ٹھیک ہے نا، پرہیزگاروں میں سے ہو۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ان کو بشارت دی ایک بردبار لڑکے کی۔ فلما بلغ معہ السعی، پس جب وہ پہنچا ان کے ساتھ، السعی، چلنے پھرنے دوڑنے کی عمر تک، یا السعی یعنی ہاتھ کوشش کی عمر تک، باپ کے ساتھ ہاتھ بٹانے کی عمر تک پہنچا۔ قال، تو کہا، یا بنیا، اے میرا بیٹا، انی ارا فی المنام، بے شک میں نے دیکھا ہے خواب میں، انی اذبحک، کہ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، پس دیکھ، ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟
تو کیا دیکھتا ہے، یعنی تیری کیا رائے ہے؟ قالا، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل، اے میرے ابا، افعل کر گزر، ما تو عمر، جو تجھے کیا دیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے۔ یا ابت افعل ما تو عمر، دیکھو انداز اطاعت کو، یہ بھی نہیں کہا اے ابا جان جو تجھے حکم ملا ہے تو وہ کر، بلکہ کرنے کا حکم پہلے ذکر کیا، ذکر، اور امر کا کیا کیا، فرمایا کر گزریے جو آپ کو کیا ملا ہے، حکم ملا ہے۔ ستجدنی، رہ گیا میرا معاملہ، تو چھری کے نیچے گلا رکھنا، گردن، سن لیجئے، ستجدنی، ان قریب تو پائے گا مجھے، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہ، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔ فلما اسلما، پس جب دونوں تابعدار ہو گئے، تیار ہو گئے رب کے حکم کے آگے، تسلیم ہو گئے، وَتَلَّهُ، اور لٹا دیا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو، للجبین، کروٹ کے بل، کن پٹی کے بل، رخسار کے بل۔ کئی لوگ مانا کرتے ہیں کہ جی ان کا منہ نیچے کی طرف کر دیا اور ادھر سے ذبح کرنا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کے ظاہر سے جو الفاظ معلوم ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، تلہ للجبین، جبہہ نہیں کہا، پیشانی کے بل نہیں لٹایا، اس کو کہتے ہیں جبہہ۔ اور لکل جبہۃ جبینان، ہر جبہے کے لیے دو کن پٹیاں ہوتی ہیں، ہر جبہے کے لیے دو کن پٹیاں ہوتی ہیں، اس کو کن پٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، رخسار کا بل۔ تو اب مانا کرو لٹا دیا اس کو، للجبین، کس کے بل؟ جیسے آپ قربانی میں جانور کو کیا کرتے ہو، کن پٹی کے بل لٹاتے ہو، سمجھ آ گئی؟ فرمایا فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور لٹا دیا اس کو کروٹ کے بل یا رخسار کے بل، کن پٹی کے بل، ٹھیک ہو گیا؟ آگے وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے آواز دی ابراہیم علیہ السلام کو، اَن یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا، تحقیق تو نے خواب سچ کر دکھایا، تو نے خواب، ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہم گھر میں رکھے ہوئے جانور کو 25 دن کے بعد، 30، کوئی ہفتہ رکھتا ہے، صبح کو قربانی کے دن ذبح کرتے ہیں تو کئی لوگ پاس کھڑے نہیں ہو سکتے، تو تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی تو سوچ لو کہ اللہ کے خلیل نے ایک زمانے بعد کہ سارا جہان مخالف ہے اور اللہ سے بیٹا مانگا اور مانگنے کے بعد ایک بیٹا ملا، اور اسی کو آج کس کی گردن پہ کیا چلائی جا رہی ہے؟ بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے، انتہا ہے امتحان۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات میں آخری امتحان کس کا تھا؟ بچے کے ذبح کا، سمجھ آ گئی؟ تو کسی شخص کی آزمائش، سب سے بڑی آزمائش اولاد میں آزمائش ہے۔ مال کا نقصان بھی بندہ برداشت کر لیتا ہے، باقی دکھ تکلیفیں ہر چیز، لیکن جب کوئی آدمی اولاد کی تکلیف میں کیا کر دیا جائے، یا ان کو پریشانی ہو یا اولاد ہی باغی ہو، تو یہ بھی یہ کیا ہے، آزمائش ہے۔ اولاد ہی نافرمان ہو تو باپ کے لیے اس سے زیادہ تکلیف کی بات ہے، یہ آخری امتحان تھا۔ تو فرمایا، لفظ پہ غور کرو نا، وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے آواز دی، پکارا، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تحقیق تو نے سچ کر دکھایا خواب، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم یوں ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوں کو، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ البتہ بہت بڑا امتحان تھا، آزمائش تھی کھلی۔ سچ بتاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام اگر عالم الغیب ہوتے اور ان کو پہلے سے پتہ ہوتا، نہ بچے نے ذبح ہونا ہے،
نہ کوئی تکلیف ہونی ہے، میں نے جا کے بس لٹانا ہے اور چھری چلا دینی ہے، چھری بھی نہیں چلے گی، جنت سے دمبا بھی آ جائے گا۔ تو سچ بتاؤ یہ امتحان بنتا ہے؟ پھر تو امتحان لازمی ماننا پڑے گا کہ قرآن نے، اللہ نے اس کو بہت بڑا امتحان کہا۔ یہ امتحان تبھی بنے گا جب آپ مانیں کہ اللہ کے خلیل کو اس کا علم پہلے سے نہیں تھا کہ میں چھری کے لیے تیار ہوں گا اور چھری نہیں چلے گی، ٹھیک ہے، بچہ بچ جائے گا اور جنت سے کیا آ جائے گا بدلے میں؟ دمبا مینڈا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے بدلہ دیا اس کو بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بہت بڑے ذبیحے کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ ذبیحے کے ساتھ۔ کوئی ہاتھی تھا؟ ہاں، دمبا تو بھینس اور گائے اور بیل سے چھوٹا ہوتا ہے۔ عظیم کا مطلب ہے شان، قبولیت اونچی تھی، جنت سے آیا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہے کہ جثہ بڑا تھا، ٹھیک ہے نا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ مولانا بجلیگر صاحب کہتے ہیں مجھے کسی پارلیمنٹ کے رکن نے کہا کہ مولانا صاحب وہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دمبا ذبح کیا تھا اس کا گوشت کس نے کھایا تھا؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا وہ جس نے بھی کھایا تھا اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن سعودیہ سے جو گوشت آتا ہے وہ تم ہی کھاتے ہو۔ حج میں لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں اور وہ عرب خود بھی وہ گوشت پیک کر کے کیا کرتے ہیں، پوری دنیا میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ابراہیم علیہ السلام کے دمبے والا گوشت تو مجھے نہیں معلوم کس نے کھایا ہے، لیکن یہ جو سعودیہ میں دمبے ذبح ہوتے ہیں قربانی حج میں وہ سارے تم کھاتے ہو، ہمیں بوٹی بھی نہیں دیکھنے کو ملتی۔ تو لوگوں کے سوالات ہیں کس نے کھایا؟ یہ کوئی بات ہے پوچھنے کی بھائی؟ قرآن کریم اور مفسرین کے اقوال کی روشنی میں تو یہی ہے کہ اس دور میں قربانی ذبح کرنے والا خود نہیں کھا سکتا تھا۔ کیا آتی تھی؟ آگ آتی تھی۔ اب سمجھ آئی بات؟ تو آگ نے کھایا اس کو، جو قبول ہوتی اس کو کیا کھا جاتی؟ آگ کھا جاتی۔ آؤ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے بدلہ دیا۔ اور میرے شیخ مانا کرتے ہیں کہ فدینا، فدا یفتی یا فدان، اس کے صلے میں جب با آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی پر قربان ہونا، کسی پر قربان کرنا، ٹھیک ہے۔ با جس چیز پر داخل ہوتی ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ قربان کیا جاتا ہے۔ جیسے عرب کہتے ہیں فدیتک بِأَبِی، میں تجھ پہ اپنے ماں باپ کو کیا کر دوں؟ قربان کر دوں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ لفظ اس معنی میں۔ تو اب معنی کرو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اسماعیل پر قربان کیا بہت بڑا ذبیحہ۔ ہم نے اسماعیل پر کیا کیا؟ قربان کر دیا، بہت بڑا ذبیحہ جنت والا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام پر پچھلوں میں کیا؟ سلام علی ابراہیم، کہ سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک تھے وہ ہمارے مومن بندوں میں سے۔ وبشرناہ باسحاق، اور ہم نے ان کو بشارت دی اسحاق کی۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد کس کی بشارت دی؟ اسحاق علیہ السلام کی کیا دی ہم نے؟ بشارت دی۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور نبی من الصالحین، جو نبی تھے نیکوں میں سے، اور ہم نے برکتیں ڈالی اس پر، ابراہیم پر، وعلی اسحاق، اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر، ومن ذریتہما، اور ان کی اولادوں میں سے، محسنون کچھ نیک ہیں، موحد ہیں، وظالم لنفسہ کچھ اپنے اوپر کیا کرنے والے ہیں؟ ظلم کرنے والے ہیں، مبین واضح، یعنی سارے نیک نہیں، کچھ موحد تھے اور کچھ کیا بنے ہیں؟ مشرک بنے ہیں۔ آگے
وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر، وَنَجَّيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان کو نجات دی، وَقَوْمَهُمَا، اور ان دونوں کی قوم کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بہت بڑی مصیبت سے، بے چینی سے، وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، پس تھے وہی غالب آنے والے، وَآتَيْنَاهُمَا کتاب المستبین، اور ہم نے دی ان کو الکتاب المستبین، واضح کتاب، کیسے کتاب؟ ہاں، جس کے احکام واضح تھے، وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کو مضبوط کر دیا تھا صراط مستقیم پر، جما دیا تھا ان کو، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑ دیا ان پر پچھلوں میں، ان پر پچھلوں میں کیا جملہ چھوڑا؟ سلام علی موسیٰ و ہارون، کہ سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون پر، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم یوں ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوں کو، انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ تھے دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک حضرت الیاس علیہ السلام البتہ لمن المرسلین، رسولوں میں سے تھے۔ الیاس علیہ السلام کون ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت الیاس بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو معنی کرو، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس البتہ رسولوں میں سے تھے، اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، مَا أَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، بچتے نہیں ہو شرک سے، أَتَدْعُونَ بَعْلًا، کیا تم پکارتے ہو بعل بت کو، جس کو، ہاں، ان کے بت معبود کا نام کیا تھا؟ بعل، ٹھیک ہے نا؟ بک اس شہر کا نام تھا، تو دونوں کو ملا کے لوگ کیا کہتے تھے؟ بعل بک، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا کیا تم پکارتے ہو بعل بت کو، وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور تم چھوڑتے ہو بہترین، احسن الخالقین، بنانے والوں میں سے جو سب سے بہترین بنانے والا ہے اس کو، اللہ ربکم، اللہ تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور رب ہے تمہارے آبا و اجداد کا، پہلوں کا، تمہارے باپ دادوں کا، الاولین، جو پہلے ہیں، گزر چکے ہیں، فَكَذَّبُوهُ، پس جھٹلایا انہوں نے الیاس علیہ السلام کو، فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، پس بے شک ہوں گے وہ البتہ، لَمُحْضَرُونَ، حاضر کیے ہوئوں میں، إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ مُخْلَصِينَ، لیکن اللہ کے بندے المخلصین، جو خالص کیے ہوئے ہیں، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ، اور چھوڑ دیا ہم نے الیاس علیہ السلام پر، فی الآخرین، آخرین میں، پچھلوں میں، کیا؟ سلام علی الیاسین، سلام ہو کس پر؟ الیاسین پر۔ یہ الیاسین کون تھے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں الیاس اور الیاسین معنی بھی ایک ہے، ٹھیک ہے نا؟ معنی بھی ایک ہے، اور ایک ہی شخصیت کے نام ہیں، جس طرح طور سینین بھی کہتے ہیں اور طور سینا بھی کہتے ہیں، طور سینا بھی کہتے ہیں اور تو الیاس بھی کہتے ہیں اور الیاسین بھی کہتے ہیں۔ تو معنی کرو کہ سلامتی ہو، سلام ہو علی الیاسین، حضرت الیاس پر، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک تھے وہ ہمارے مومن بندوں میں سے، وَإِنَّ لُوطًا، اور بے شک لوط علیہ السلام، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، البتہ رسولوں میں سے تھے، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے نجات دی ان کو اور ان کے اہل کو، سب کو، مگر ایک بڑھیا، فی الغابرین، جو پیچھے رہنے والوں میں تھی، ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخِرِينَ، پھر ہم نے ہلاک کیا الآخرین، دوسروں کو، وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور بے شک البتہ تم گزرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ تم گزرتے ہو، علیہم، ان پر، یعنی ان کی بستیوں پر، مصبحین، صبح کے وقت، وباللیل، اور کس کے وقت؟ یعنی جب نکل کے جاتے ہو تو تم وہاں سے صبح صبح کے ٹائم گزرتے ہو، اور واپسی میں وہاں تمہارے کس وقت سے گزرتے ہو؟
رات کو وہاں سے گزر کر واپس آتے ہو، تو صبح اور شام تمہارا سفر ہوتا ہے قوم لوط کی بستی پر۔ ان کا وہ کریہ المنظر علاقہ، وہ کریہ المنظر دریا، اور جو بدبودار اور نمکین اور کھارا اور ٹھیک ہے نا مردار پانی جس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، یہ ساری چیزیں دیکھتے اور عبرت حاصل نہیں کرتے ہو۔ آگے فرمایا وَبِاللَّيْلِ، اور رات کو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک حضرت یونس علیہ السلام البتہ رسولوں میں سے تھے۔ کن میں سے تھے؟ رسولوں میں سے تھے۔ اذ آباقا، جب وہ بھاگ نکلے، الی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی کی طرف، فساہما، تو کشتی والے نے کیا کیا؟ ساہما، قرآن دازی کی، ٹھیک ہے، کیا کی؟ قرآن دازی کی۔ فکان من المدحضین، پس ہو گئے یا تھے یونس علیہ السلام من المدحضین، ہارے ہوئوں میں سے۔ کس میں سے؟ کشتی گئی سمندر کے بیچ میں پھنس کے رک گئی، موجیں ہی موجیں۔ کہا اب کشتی سے ایک بندے کو قربانی دینی پڑے گی، اس کو نیچے پھینکا جائے گا تاکہ باقیوں کی کیا ہو جائے؟ جان بچ جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب کس کو پھینکا جائے؟ کون تیار ہوتا ہے اس کے لیے؟ جان سب کو پیاری ہے۔ فیصلہ ہوا، قرآن دازی کرتے ہیں۔ قرآن دازی میں کس کا نام نکلا؟ یونس علیہ السلام کا۔ اللہ کے نبی بہت ذہین اور زیرک ہوتے ہیں، بس جب نام نکلا کہ بھائی انہوں نے اترنا ہے، تو قرآن نے اس کو یوں تعبیر کیا، فکان من المدحضین، تھے کس میں سے؟ یعنی اس قرآ میں ہارے ہوئے میں سے، ٹھیک ہے نا۔ آگے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، پس نگل لیا ان کو الحوت، مچھلی نے۔ کس نے نگل لیا؟ پس نگل لیا ان کو مچھلی نے۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والے تھے۔ کیا کرنے والے تھے؟ یعنی اپنے نفس پہ افسوس کرنے والے تھے، سمجھ گئے؟ فَلَوْلَا أَنَّهُ، پس اگر نہ ہوتی یہ بات کہ انہو، بے شک تھے وہ، بے شک وہ یونس علیہ السلام، کان من المسبحین، تھے رب کی پاکی تسبیح بیان کرنے والوں میں سے، تو لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَىٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ، تو البتہ رہتے مچھلی کے پیٹ میں إِلَىٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ، اٹھائے جانے کے دن تک۔ اللہ اکبر۔ تفصیل آپ سورۃ یونس میں نے کر دی کہ رب کا حکم آنے سے پہلے آپ کیا ہو گئے؟ قوم سے نکل کے چلے گئے، ٹھیک ہے نا۔ کشتی میں سوار ہوئے، قوم نے عذاب کو دور دراز آثار دیکھے، توبہ طائب ہوئے، رب نے ان کی توبہ قبول کی۔ 1,00,000 یا زائد سے، اس سے زیادہ آبادی تھی، 1,00,000 سے زائد آبادی تھی، قرآن کے لفظ بتائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ تو جب یونس علیہ السلام کا نام قرآن میں نکلا، مچھلی نے نگل لیا، مچھلی کا پیٹ اللہ نے ان کے لیے قید خانہ بنا دیا۔ اب مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے؟ رب ہی بہتر، کوئی کہتا ہے 7 دن رہے، کوئی کہتا ہے 40 دن رہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال مچھلی نے کیا کر دیا؟ ان کو نگل لیا۔ آگے فَنَبَذْنَاهُ، پس ہم نے ڈال دیا ان کو، اور اگر وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تسبیح کہنے والے نہ ہوتے تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، پس ڈال دیا ہم نے یونس علیہ السلام کو بالعراء، کنارے پر۔ او نصر اللہ کدھر ڈال دیا؟ ہاں، درگاہ ہی پہنچ گیا تھا۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، بس ہم نے کیا کر دیا؟ اب نہیں سوئے گا۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، سکینہ نازل ہو رہی ہے نا۔ کئی لوگ کہتے ہیں درس میں سارا 2-2 گھنٹے نیند کرتے ہیں، کہتے ہیں سکینہ نازل ہوتی ہے۔ بھائی سکینہ جاگو تو کوئی نازل ہو، نہ کوئی پلے پڑے تو سکینہ۔
فرمایا فنبذناہ بالعراء، پس پھینک دیا ہم نے، ڈال دیا ان کو، بالعراء کنارے پر، وہو سقیم، اور وہ بیمار تھے۔ کیا تھے؟ کمزور جسم تھا۔ کیوں سقیم؟ مچھلی کے پیٹ میں رہے جسم کیا ہو گیا تھا؟ جس طرح کچا بچہ پیدا ہوتا ہے نا تازہ، اس طرح جسم کچا تھا۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور اگا دیا ہم نے اس کے اوپر بیلدار پودا۔ شجرتن کا معنی پودا کرو، ٹھیک ہے نا؟ یقطین بیلدار، بیل والا۔ بیلدار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی درخت دو قسم کے، ایک تنے والے ہوتے ہیں، کھجور ہے، انار ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک وہ پودے درخت ہیں جو بیل والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے انگور ہے، ٹھیک ہے، کدو ہے، کریلا ہے، یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اکثر مفسرین اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ کدو لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں کہ کدو میں خاصیت یہ تھی، وہاں تو درخت بھی نہیں تھا، سمندر کے کنارے کیا درخت، اور ان کا وجود نرم و نازک تھا، اللہ نے وہاں بیل اگا دی، اس کا سایہ بھی تھا، اور مکھیاں اور مچھر بھی پاس نہیں آتے تھے۔ یہ کدو کی بیل میں کیا ہے؟ یہ تاثیر ہے۔ آج کل کے فارمی کدو کا مجھے نہیں پتا، لیکن تجربات والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ پرانے زمانے میں جب گھروں کو کچے گھر ہوتے تھے تو جب مٹی میں گارا بنایا جاتا تھا تو اس میں بھوسا ڈالتے تھے، آپ نے دیکھا نا، گندم کا بھوسا ڈال کے گارا بنا کے تو دیواروں کو لیپا جاتا، بڑا خوبصورت کر کے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کدو کی بیل تراش کے بھوسے کی جگہ وہ ڈال دیا جائے اور اس گھر کو لیپا جائے تو اس گھر میں مچھر بھی نہیں آئیں گے۔ اب ہم نے تجربہ نہیں کیا ہے، البتہ یہ کہ بھئی اس کی یہ خاصیت ہے۔ ہاں یہ آپ کو پتا ہو۔ اصل میں پہلے جو ہمارے ہاں مشہور کدو ہوتے تھے نا، وہ گول نما ہوتے تھے، گول ہوتے تھے، اور ان کے سر پہ ایک ڈکن نما سا لگا ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو کئی لوگ، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، شکاریوں کو پنجرے نہیں ہوتے تھے پہاڑوں میں، تو اس کو خشک کر دیتے، اندر سے کھوکھلا کر دیا اور چھوٹے چھوٹے سوراخ کر دیے، اسی میں تیتر بٹیر بھی رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہارون کو پتہ ہے، مولانا ہارون کو۔ آگے بھئی کدو تھا جی، کدو کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے تو ہم دونوں کو ہی وہی اہمیت دیں گے، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ اب نبی علیہ السلام کو کدو کا سالن کیا تھا؟ پسند تھا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الدبا، کدو کیا کرتے تھے؟ پسند کرتے تھے۔ اور واقعی سبزیوں میں ایسی چیز ہے کہ کسی بیماری میں منع، کسی شخص پہ منع نہیں ہے، اور آپ اس کو ہر سبزی کے ساتھ، گوشت کے ساتھ، دیگر چیزوں کے ساتھ ملا کر پکا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں پٹھانوں میں جو لوگ کہتے ہیں نا کدو جنہوں نے پکایا ہو تو ان کو کہتے ہیں کیا پکایا؟ کہتے ہیں آج بزرگ پکایا ہے۔ جب سمجھ جاؤ بزرگ پکایا ہے تو پھر کیا پکایا ہے؟ سمجھو کہ کدو پکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میرا ایک ڈرائیور تھا، وہ افغانی تھا، تو وہ ایک دن کہتا تھا کہ آپ ہمارے گھر آئیں، میں شہزادہ پکا کے کھلاؤں گا۔ میں نے کہا شہزادہ کس بلا کا نام ہے؟ تو ایک دن میں نے اس کو دیکھا تو راستے میں جا رہا تھا، اوجری اس نے لی ہوئی تھی۔ کیا لی تھی؟ جانور کے پیٹ میں کیا ہوتی ہے؟ اوجری، لرے پشتے میں اس کے کہتے ہیں، اوجری لی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں ہم اس کو شہزادہ بولتے ہیں۔ میں نے کہا چھوڑو یار، شہزادہ بہت اچھی جگہ رکھا ہوا ہے تم نے، ہیں سارا ملبہ شہزادے کے اندر ڈالتے ہو اور پھر اسی کو پھر دوبارہ اسی ملبے میں جا کے پھینکتے ہو۔ آگے تو کدو نہ کھائے ایک بندہ، آپ پوری زندگی نہ کھائیں، آپ پر کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ بھئی آپ لازمی کھائیں، نہیں ہے آپ پر فرض واجب۔ ہاں لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام کو پسند تھا اور اس وقت کدو پسند تھا، تو اس وقت پر خطرہ ہے کہ آپ دھو جائیں گے ایمان سے ہاتھ، سمجھ آ گئی؟ تو
اس نسبت جی ہاں پھر لائن سے اتر جاؤ گے آگے. فرمایا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اگایا ہم نے ان کے اوپر پودا درخت بیلدار. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ، اور بھیجا ہم نے ان کو 100,000 کی طرف. تو 100,000 کیا ہوتا ہے؟ 1,00,000 ہوتا ہے. ٹھیک ہے. او یزیدون، یا اس سے زیادہ ہوں گے. یا اس سے، تو کیا اللہ کو تعداد نہیں معلوم تھی؟ اندازے لگا رہا ہے اللہ. یہ اندازہ مخاطب کے گمان کے مطابق. کس کے گمان کے مطابق؟ تخمینے لگانے والوں کے مطابق، کہ یہ کہیں گے جی 1,00,000 یا 1,00,000 سے اوپر ہوں گے. یا دوسرا معنی کہ او کو بمانے بل کے لے لو. او کو کس معنی میں لے لو؟ بل کے معنی میں. تو جب بل کے معنی میں لوگے تو معنی یوں ہوگا وَأَرْسَلْنَاهُ، اور ہم نے بھیجا یونس علیہ السلام کو إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ، 1,00,000 کی طرف. او یزیدون، بلکہ اس سے بھی زیادہ تھے. ٹھیک ہے نا، یعنی پورا عدد 1,00,000 ہے، اب زیادہ بھی یعنی 1,00,000 سے اوپر تھے. آگے فَآمَنُوا، پس وہ ایمان لے آئے. یونس علیہ السلام وہاں چلے گئے مچھلی کے پیٹ میں، پیچھے سے قوم کیا کر چکی؟ ایمان لے آئی، توبہ طائب ہو گئی. فرمایا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، پس ہم نے ان کو فائدہ دیا ایک وقت تک. فَاسْتَفْتِهِمْ، پس پوچھ میرا پیغمبر ان سے. أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں؟ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اور ان کے لیے بیٹے ہیں. پوچھن جاہلوں مشرکوں سے کہ یہ کون سا انصاف ہے؟ رب کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے ہیں. ام خلقنا الملائکۃ اناسا، کیا ہم نے بنایا پیدا کیا فرشتوں کو اناسا لڑکیاں. وہم یشہدون، اور وہ دیکھ رہے تھے. جی وہم شاہدون، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ دیکھنے والے تھے، مشاہدہ کرنے والے تھے. کیا مطلب؟ فرمایا جو فرشتوں کو انہوں نے بیٹی بنایا ہے، لڑکی، تو ان سے پوچھئے جب اللہ فرشتوں کو پیدا کر رہا تھا تو کوئی دائی اماں کا کام تم نے سر انجام دیا؟ تمہیں پتہ لگ گیا تھا کہ نہیں یہ لڑکا نہیں ہے یہ لڑکی ہے؟ کوئی لڑکیوں والی خصلت تم نے ان میں دیکھی ہے؟ یا اپنی طرف سے فرشتوں کو کیا بنا رہے ہو؟ لڑکیاں. برے ظالموں، جو منہ میں آتا ہے کہتے جاتے ہو. اپنے معبودوں کے بارے میں اتنے حساس ہو کہ ایک جملہ بھی گوارا نہیں کر سکتے ہو ان پتھر کی ٹھیکریوں کے بارے میں اور قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کے بارے میں، کہ یہ نہیں سن سکتا، اس کو نہیں برداشت کر سکتے ہو. اور جب مالک کے کائنات کی باری آتی ہے جو غلط بات اٹھا کے مالک کی طرف منسوب کر دیتے ہو، شرم نہیں آتی؟ فرمایا ام خلقنا الملائکۃ اناسا، کہ ہم نے بنایا پیدا کیا فرشتوں کو لڑکیاں. وہم شاہدون، اور وہ حاضر تھے، دیکھنے والے تھے. الا انہم من افکہم لیقولون، خبردار سن لو، انہم من افکہم، بے شک یہ اپنے جھوٹ سے، لیقولون، البتہ کہتے ہیں. یہ سب کچھ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے جھوٹ سے کہہ رہے ہیں. ولد اللہ، کہ اللہ نے جن لیا ہے بیٹا. کیا کہتے ہیں؟ ولد اللہ، اللہ نے جن لیا ہے بیٹا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک البتہ یہ جھوٹے ہیں. اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ نے پسند کر لیے ہیں بیٹیاں علی البنین، بیٹوں کے مقابلے میں. فرمایا ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو؟ ام لکم سلطان، کیا ہے تمہارے لیے کوئی دلیل مبین واضح؟ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لے آؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو. بھئی تمہارے پاس کوئی رب کی کتاب ہے، دلیل ہے، اس میں لکھا ہے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا نعوذ باللہ اللہ نے اولاد جنی ہے، تو وہ دلیل کیا کرو؟ لے آؤ نا. وہ کتاب کدھر رکھی ہوئی ہے؟ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، ادھر ہی بس نہیں، آگے دیکھو. فرمایا اور بنائے ہیں انہوں نے بین الجنت، بینہو اللہ کے درمیان، و بین الجنت اور جنوں کے درمیان، نسبا رشتہ داریاں.
اللہ اور جنوں کے درمیان کیا قائم کی ہوئی ہیں؟ کسی کو بیٹے بنا رہے ہیں، کسی کو بیٹیاں بنا رہے ہیں، نعوذ باللہ کسی کو بیوی بنا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنُّ، اور تحقیق جان چکے ہیں جن کہ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، کہ بے شک وہ حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔ جنوں کو پتہ ہے کہ ہمیں جکڑ کر کیا کیا جائے گا؟ حاضر کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، عما یصفون، ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ الا عباد اللہ مخلصین، یہ محضرون کے ساتھ اس کو لگاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو معنی کرو جن جانتے ہیں کہ وہ کیا کیے جائیں گے؟ حاضر کیے جائیں گے سزا میں، عذاب میں۔ فرمایا نہیں، سارے نہیں، جو خالص بندے ہیں جنوں میں سے بھی تو وہ بچ کے رہیں گے۔ الا عباد اللہ، مگر اللہ کے بندے، المخلصین، جو خالص کیے ہوئے ہیں۔ آگے فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، پس بے شک تم، وَمَا تَعْبُدُونَ، اور جن کی تم بندگی کرتے ہو، ما انتم علیہ، نہیں ہو تم، علیہ اللہ کے مقابلے میں، بفاتنین، مومنوں کو بہکانے والے۔ جتنا مرضی یہ زور لگا لو، تم تمہارے معبود نہیں ہو، علیہ کو لگاؤ کس کے ساتھ؟ کیا معنی ہے؟ اللہ کے مقابلے میں، بفاتنین، فتنے میں ڈالنے والے، یعنی کس میں؟ بہکانے والے مومنوں کو۔ ہاں، تم صرف فتنے میں انہی کو مبتلا کرو گے، الا من هو صال الجحیم، ہاں انہی کو تم بہکاؤ گے جو جہنم میں داخل ہونے والا ہے۔ وما منا، اور فرشتے کہتے ہیں، انہوں نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا، اب فرشتوں کا بیان سنو۔ وما منا، اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی ایک، الا لہو مقام معلوم، مگر اس کے لیے مقام، مکان، مرتبہ ہے معلوم، مقرر۔ ہمارے لیے ایک مقام، مرتبہ کیا ہے؟ معلوم ہے۔ ہم اس سے نہ اوپر جا سکتے ہیں اور نہ نیچے آ سکتے ہیں۔ تم ہمیں اوپر لے جانے کی بھی کوشش نہ کرو کہ اللہ کی بیٹیاں بناؤ، اور تم ہمیں اس سے نیچے اتارنے کی بھی کوشش نہ کرو کہ اپنے جیسا مجرم اور گناہگار بنا دو۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور بے شک ہم تو صف باندھنے والے ہیں رب کے سامنے۔ سورت کا جو مضمون شروع کیا تھا، آخر میں اشارہ پھر دے دیا، ٹھیک ہے نا؟ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور بے شک ہم البتہ صافون، صف باندھے کھڑے ہیں، اللہ کے آگے صف باندھنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم البتہ المسبحون، پاکیاں بیان کرنے والے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ، وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بے شک وہ کافر کہا کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ کہا کرتے تھے۔ یہ مکے کے کافر کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ کہ لو ان عندنا ذکر من الاولین، اگر ہوتی ہمارے پاس بھی کوئی نصیحت، من الاولین، پہلوں میں سے۔ کس میں سے؟ یعنی جس طرح پہلوں کے پاس کتابیں آئی، نبی آئے، اگر ہمارے پاس بھی کوئی جس طرح پہلوں کی طرح نصیحت ہوتی کوئی کتاب، تو لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ مُخْلَصِينَ، البتہ ضرور ہم ہوتے اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے۔ مکے کے مشرک پیچھے میرے خیال ہے کل کے درس میں گزرا کہ قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، ہم گزشتہ امتوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو فرمایا ادھر کہتے ہیں کہ کہا کرتے تھے یہ کافر کہ لو ان عندنا ذکر، اگر ہوتی ہمارے پاس نصیحت پہلوں میں سے، تو لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ مُخْلَصِينَ، البتہ ہوتے ہم اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے۔ فَكَفَرُوا بِهِ، پس انہوں نے انکار کر دیا، بِهِ، اس قرآن کا۔ اب پہلے نصیحت مانگتے تھے، اب جب نصیحت آ گئی تو انکار کر دیا اس کا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس ان قریب جان لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق سبقت لے جا چکی ہے
ٹھیک ہے نا، پہلے بات طے ہو چکی ہے، پہلے ہماری بات لعبادنا المرسلین، ہمارے رسولوں کے بارے میں، ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، وہ کون تھے؟ اللہ کے بندے جو اللہ کے رسول تھے، ان کے بارے میں ہماری بات پہلے طے ہو چکی ہے کہ انہم لہم المنصورون، کہ بے شک وہی مدد کیے ہوئے ہوں گے۔ کیا کیے ہوں گے؟ یہ پہلے سے طے ہے کہ ہمارے بندے جو ہیں رسول، ان کی مدد کی ہوئی ہوگی، وہ مدد کیے جانے والے ہیں۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا لشکر وہی غالب آنے والا ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، بس میرا پیغمبر تو منہ پھیر لے ان سے ایک وقت تک۔ کیا کر؟ منہ موڑ لے ان سے ایک وقت تک۔ وَأَبْصِرْهُمْ، اور دیکھ ان کو، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، یہ بھی دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، یعنی جلدی طلب کر رہے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، پس جب اترے گا عذاب بِسَاحَتِهِمْ، ان کے صحن میں، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، پس بہت ہی بری ہوگی صبح ڈرائے ہوئوں کی۔ کس کی؟ رات کو سوئے، صبح صبح ان کے صحنوں میں، گھروں میں کیا اتر جائے؟ عذاب، تو بہت ہی بری ہوگی صبح ڈرائے ہوئوں کی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور تو منہ موڑ لے میرا پیغمبر ان سے ایک وقت تک کے لیے۔ منہ موڑ لینے کا مطلب یعنی ان کی تکلیفوں اور اذیتوں کی پرواہ نہ کر، اور ان کو تبلیغ کیے رکھ، جاری رکھ، ٹھیک ہے نا، کچھ ہی وقت لگے گا۔ وَأَبْصِرْ، انتظار کر، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، پس ان قریب وہ دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب، کیا ہے؟ یا سبحانہ کو منصوب کہا ہے، معنی کیا ہے؟ پاکی بیان کر اپنے رب کی، رب العزت جو کیا ہے؟ عزت کا مالک ہے۔ رب کا معنی یہاں کیا کرو گے؟ ہاں، تو پاکی بیان کر اپنے رب کی، رب العزت جو عزت کا مالک ہے۔ عما یصفون، کس سے پاکی بیان کر رب کی؟ عما، ان باتوں سے، یصفون، جو وہ کیا کر رہے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں، وہ اللہ کے لیے شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ تو اللہ کی پاکیاں بیان کر ان شریکوں سے۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلامتی ہو رسولوں پر۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو رب ہے جہانوں کا۔ اللہ، وقفہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔